بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پہلے چیپٹر تعارف قرآن کا ٹاپک پڑھیں گے، جمع و تدوین قرآن، یعنی قرآن مجید کو جمع کس طرح کیا گیا اور اس کی تدوین جو ہے وہ کس طرح سے عمل میں لائی گئی، اس کو اکٹھا کیسے کیا گیا، اس کا کیا طریقہ کار ہوا۔ تو فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے جو قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا وہ آج بھی پورا ہے، اور اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید میں کوئی چھوٹی بڑی کسی قسم کی کمی بیشی رونما نہیں ہوئی۔ تو اس سلسلے میں ایک غلط فہمی جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت طیبہ، حیات طیبہ کے بعد اکٹھا کیا گیا یا آپ کی حیات کے بعد مدون ہوا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ قرآن کریم خود دیتا ہے کہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی یہ جو ہے لکھا بھی جا چکا تھا اور سینوں میں محفوظ بھی ہو چکا تھا، کیونکہ قرآن کریم نے اس کو کتاب کا نام دیا ہے، اور کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھی ہوئی چیز۔ دراصل قرآنی آیات جو ہیں وہ اس بات کی شہادت دیتی ہیں۔ مثلا دیکھیے سورۃ البقرہ میں ہے الف لام میم، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ سورۃ الاعراف میں ہے الف لام میم صاد، یہ ایسی کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ اور سورۃ الطور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی جو کشادہ ورق میں ہیں۔ تو ان آیات قرآنیہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی لکھا جا چکا تھا، ریٹن فارم میں یہ سارا موجود تھا، اگرچہ یہ ایک جگہ پر جمع نہیں تھا، مختلف جگہوں پر تھا، لیکن سارا قرآن کریم احاطہ تحریر میں لایا جا چکا تھا۔ احادیث میں بھی ہمیں اس بات کا ثبوت پایا جاتا ہے۔ مثلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی میں سے کسی کو بلا کر فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ تحریر کر لو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کسی آیت کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب توقیفی جو ہے وہ اسی ترتیب کے مطابق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھوائی۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی سارا قرآن جمع کر لیا تھا اور ایک رات میں سارا پڑھ ڈالتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ 1 مہینہ میں ختم کیا کرو۔ تو احادیث میں بھی یہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ مختلف صحابہ کے پاس سارا قرآن کریم مکمل طور پر موجود تھا۔ اس طرح ہمارے پاس یہ گواہی قرآن کریم سے بھی سامنے آ جاتی ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ہم کہ قرآن کریم کی تدوین کس طرح ہوئی اور یہ کس طرح اکٹھا ہوا، ہم سب سے پہلے اس تدوین کا معنی و مفہوم پڑھتے ہیں کہ تدوین کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے۔ قرآن کریم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اگرچہ تکمیل کو پہنچ چکا تھا، لیکن یہ ایک کتابت شدہ ایک جگہ پر موجود نہیں تھا۔ تدوین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کتابی شکل میں کس تحریر کو اکٹھا کر کے اس کو ایک جگہ پر جمع کر لینا، یا اس کو سرکاری طور پر حکومت کے پاس مستند نسخہ کے طور پر تاکہ وہ محفوظ رہے اور آئندہ بھی اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہو سکے، یا اس کو ناظرہ بھی پڑھا جا سکے اور دوسری کلاموں میں زبانوں میں ترجمہ بھی ہو سکے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہیں وہ جمع قرآن کے یعنی تدوین کے 2 معنی بتاتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کے متفرق اجزاء کا صحف یعنی کاغذ کے اوراق پر منتقل کیا جانا، اور نمبر 2، صحف کا ایک مصحف کی صورت میں شرازہ بند یعنی اکٹھا ہونا، مختلف صحیفوں یعنی لکھے ہوئے کاغذوں کا ایک کتابی شکل میں اکٹھا ایک جگہ پر موجود ہونا، یہ ہے تدوین کے معنی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی یہ کام مختلف طریقوں سے جمع پورا ہو چکا تھا۔ یہ آج دیکھتے ہیں کہ جمع و تدوین کا جو پہلا دور ہے عہد رسالت، اس دور میں قرآن کریم کی تدوین کے سلسلے میں
کیا کام سر انجام دیا گیا۔ تو اصل تدوین کا جو اہم اور ضروری کام ہے وہ عہد رسالت میں ہی مکمل ہو چکا تھا، اور قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب نزولی ہے، قرآن کریم کی سوری ترتیب نزولی جو ہے اور اس کی موجودہ ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب نزولی کون سی ترتیب؟ اس ترتیب کے مطابق قرآن کریم مختلف حالات و واقعات کے تحت نازل ہوتا رہا، اور ترتیب توقیفی اس کی وہ ترتیب ہے جو کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود کسی صحابی یعنی کاتبین وحی کو بلا کر اس کی لکھوائی، اور جس ترتیب میں یہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کا علم اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ عہد رسالت میں قرآن کریم کی تدوین کے حوالے سے دو اہم کام ہوئے، نمبر 1 کتابت اور نمبر 2 حفظ۔ کتابت، نمبر 1 کتابت، دیکھیے کتابت کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارا قرآن کریم احاطہ تحریر میں لایا جا چکا تھا۔ وہ کس طریقے سے کہ اس پر کتابت وحی کے لیے خوشنویس صحابہ کرام کو مقرر کیا گیا تھا۔ جب بھی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلاتے اور انہیں لکھوا دیا کرتے تھے، اور اس کا محل و مقام بھی بتا دیا کرتے تھے کہ کس فلاں آیت کو کس جگہ پر رکھا جائے۔ کتابت کی چیزیں، اس دور میں کتابت کے لیے یعنی لکھنے کے لیے کیا سامان استعمال ہوتا تھا؟ اگرچہ کاغذ کی بہت کمی تھی، اس لیے عام طور پر کھجور کی چھال، سفید پتھروں کی سلوں، اونٹ کے شانے کی چوڑی ہڈیوں اور چمڑے کے ٹکڑوں پر جو ہے قرآن کریم لکھا جاتا تھا۔ کاتبین وحی، عہد رسالت میں کتابت کے لیے قرآن مجید کو لکھنے کے لیے کوئی 2-4 صحابہ مقرر نہیں تھے، بلکہ ان کی تعداد 40 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ ان میں سے چند مشہور حضرات یہ ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود، حضرت زبیر بن عوام، حضرت خالد بن سعید، حنظلہ بن ربیع، خالد بن ولید، عبداللہ بن رواحہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمرو بن العاص، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان، حضرت حذیفہ، حضرت عامر بن حبرہ، حضرت عبداللہ بن ارقم، حضرت ثابت بن قیس، حضرت عبداللہ بن ابی سرا اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ مختلف اوقات میں قرآن کریم لکھنے کے لیے موجود رہتے تھے۔ اب دوسرا طریقہ جو کہ قرآن کریم کو محفوظ کرنے کا، اس کی جمع تدوین کا اپنایا گیا، وہ تھا حفظ قرآن، یعنی قرآن کریم کو زبانی یاد کرنا۔ قرآن کریم کی حفاظت کا جو اولین ذریعہ ہے وہ ہمیشہ سے حفاظ کرام کا حافظہ ہی رہا ہے، اور عربوں کے حافظے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا حافظہ ضرب المثل تھا۔ جو بات ایک بار سن لیا کرتے تھے وہ ساری عمر یاد رکھتے تھے۔ ذہانت اور فصاحت و بلاغت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔